اگر عوام کا تعلق اہل بیت کے ساتھ ہے تو پھر ہماری حکومت نہیں چل سکتی. یہ عیسیٰ یہ ذریت ابراہیم میں سے. مولوی صاحبوں مجھے بتاؤ، مولوی صاحبان، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خبر دی تھی کہ میرے ممبر پر بندر ناچیں گے. اللہ اکبر. اہل بیت میری اولاد کا جو حق ہے، خلافت بھی ان سے لے لی جائے گی اور ان کو شہید بھی کر دیا جائے گا. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وعلی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. پروردگار آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. صحابیت کی تعریف کیا ہے؟ صحابی کسے کہتے ہیں؟ کون شخص صحابی ہوتا ہے؟ ہمارے اہل سنت والجماعت میں کہا جاتا ہے کہ صحابی ہر وہ شخص ہے کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور اسی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا، وہ شخص صحابی ہے. حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر صحابی کی تعریف کی ہے کہ وہ شخص جو رسول اللہ سے حالت ایمان میں ملاقات کی اور ایمان کی حالت میں اس کا انتقال ہوا، اگرچہ درمیان میں وہ مرتد ہو جائے. وَلَوْ تَخَلَّلَتِ الرِّدَّةُ عَلَى الْأَصَحِّ. صحیح قول یہ ہے کہ اگر درمیان میں یہ شخص مرتد بھی ہو گیا لیکن پھر رسول کے زمانے میں ہی اس نے دوبارہ سے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا، تو یہ شخص بھی صحابی سمجھا جائے گا. اسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بندہ صحابی ہے. یہ بات صحابی کی تعریف ہمارے ہاں بیان کی جاتی ہے اور ہر عام اور خاص کو یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ شخص صحابی ہے. اسی لیے ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ سارے صحابہ عادل ہیں، یعنی سارے صحابہ جنتی ہیں. وہ حدیث بیان کرنے کے اندر جھوٹے نہیں ہو سکتے، ان کے اوپر تنقید نہیں ہو سکتی. ہمارے اہل سنت کا جو یہ عقیدہ ہے، الصحابۃ کلھم عدول، صحابہ سارے کے سارے عادل ہیں، یہ قرآن مجید سے مطابقت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، اس کے اوپر میں کئی مرتبہ گفتگو کر چکا ہوں. اور سورۃ الحدید کی جس آیت سے استدلال کیا جاتا ہے وہاں میں نے گفتگو کی ہے کہ سورۃ الحدید کی آیت وہ اس بارے میں ہے ہی نہیں. اگر اس پر تفصیل آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو کلن وعد اللہ الحسنى، کہ ہر ایک سے جنت کا جو وعدہ ہے، یہ ہر ایک سے مراد کون ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنا چاہتے ہیں اس صحابی کے بارے میں جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے شہر مدینۃ الرسول سے نکال دیا تھا. اب یہ بات ایک عجیب بات کہ صحابی ہیں رسول اللہ نے اپنے شہر سے نکال دی. غور کیجئے، میں ہمیشہ اپنی ویڈیو میں لوگوں کے لیے ایک سوال ضرور دیتا ہوں تاکہ ہم اس موضوع کے بارے میں سوچیں اور سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ ایک زمانہ ہو گیا ہے ہم نے اپنی عقلوں کا استعمال کرنا چھوڑ دیا ہے اور ہم نے اپنی عقلوں کو مولوی صاحبان کے حوالے کر دیا ہے اور وہ جس طرح چاہتے ہیں ان عقلوں کی تیاری کرتے ہیں، برین واشنگ کرتے ہیں اور پھر اس طرح لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ بات تو قرآن و حدیث ہے. حالانکہ وہ بات قرآن و حدیث نہیں ہوتی، وہ بات اس مولوی کا اپنا فہم ہوتا ہے. تو آپ کے اوپر آپ کا فہم واجب ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بروز قیامت آپ سے مولوی کی عقل کا نہیں پوچھے گا کہ اس نے کیا سمجھا تھا. آپ سے یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے قرآن اور حدیث کو کیا سمجھا تھا، تمہاری عقل کیا کہہ رہی تھی. اس لیے آپ کا حساب آپ کی عقل کے موافق ہوگا. ضروری ہے کہ ہم اپنی عقل کا استعمال کریں. سوچئے صحابیت کے بارے میں ہمارے ہاں کتنی حساسیت ہے. ہم کیا کہتے ہیں کہ جناب صحابۃ الرسول کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا، اور بلا شک و شبہ جو مخلصین صحابہ ہیں ان کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا. لیکن جو اتنی حساسیت ہمارے ہاں ہے وہ کس بنیاد پر ہے؟ اسی لیے ہے نا کہ اس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہے، رسول اللہ کے چہرے انور کو دیکھا ہے، تو لہٰذا یہ شخص بھی ہمارے لیے واجب الاحترام ہو گیا ہے. لیکن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابی کو مدینے سے نکال دیا. یہ بات ہمارے لیے بڑی نہیں ہے. اب سوال ذہن میں یہ ضرور پیدا ہوگا کہ اگر ہم صحابی کے ساتھ کیا معاملہ کرتے، یعنی کیا ہم یہ تصور کر سکتے ہیں کہ اگر ہم صحابہ کے زمانے میں ہوتے تو رسول تو انہیں نکال رہے ہیں شہر سے، ایک صحابی کو نکالا، تو ہمارا کیا معاملہ ہونا چاہیے؟ کیا ہم بھی مولوی کی باتوں میں آ کر اسی پر ہی ہم اپنی آنکھوں کو بند کر دیں، کانوں کو بالکل تالے لگا دیں اور عقلوں کو کسی باکس میں بند کر دیں کہ جناب یہ شخص صحابی ہے لہٰذا ہم نے اس پر تحقیق نہیں کرنی، ریسرچ نہیں کرنی؟ کیا ہمیں ایسا کرنا چاہیے یا ہمیں صورتحال کو دیکھنا چاہیے؟ اور بنو امیہ کا زمانہ، بنو امیہ کی ایک صدی حکومت رہی ہے. اس زمانے میں اہل البیت کے ساتھ کیا کچھ ہوا ہے؟ ایک کتاب ہے کتاب المحن، یہ واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا تو آپ کے سامنے پوری صورتحال واضح ہو جائے گی کہ ریاستی مذہب ہے کیا. میں کیوں کہتا ہوں کہ اکثر جو ہمارے ہاں عقائد پائے جاتے ہیں یہ ایک زمانے کے اندر ظالم حکمرانوں کے نظریات تھے جو بعد میں ہمارے ہاں مقدس عقائد کے نام سے پیش کیے جاتے ہیں. اہل سنت کا عقیدہ ماشاءاللہ، یہ جو عقیدوں کی بات ہم کرتے ہیں نا، چخا کسی کے بھی ہوں، اس پر کوئی قرآن و سنت کی دلیل نہیں ہوتی. یہ دراصل حکمرانوں کی وہ مذہبی تعبیرات ہیں جسے بعد میں پیش کیا جاتا ہے. مفتی طارق مسعود صاحب کیا کہتے ہیں؟ آج یہ کیوں بات کر رہے ہیں کہ جناب حکمران کے خلاف آپ خروج نہیں کر سکتے؟ دیکھیں خارجی ہونا ایک الگ بات ہے، خروج ایک الگ چیز ہے، لیکن ظالم حکمرانوں کے خلاف قیام یہ اہل البیت کی سنت ہے. اس لیے بنو امیہ کے خلاف جو قتال کرنے والے تھے خوارج بھی تھے، اور دوسری جانب اہل البیت علیہ السلام نے بھی بنو امیہ کے خلاف ان کے خلاف آواز اٹھائی ہے. تو دو طرح کی آوازیں ہیں.
خوارج ان کو ہر ایک مسترد کرتا اور مسترد کرنا چاہیے. خوارج نے اہل البیت علیہ السلام کے اوپر بھی فتویٰ لگایا, امام علی علیہ السلام پر بھی. لیکن حکمران کے خلاف خروج کرنا یہ صرف خوارج کا طریقہ نہیں ہے بلکہ اہل البیت علیہ السلام کا بھی طریقہ ہے. تو لہٰذا اب صرف یہ کہنا کہ جناب جو بھی حکمران کے خلاف خروج کرے گا وہ خارجی ہوگا, دیکھنا پڑے گا کیا وہ لوگوں کو کافر کہہ رہا ہے, عام لوگوں کو, عوام کو قتل کر رہا ہے اپنی اس تحریک کے نتیجے میں, عام لوگوں کو کافر کہہ رہا ہے, یا اس کا صرف وہ تنقید کر رہا ہے حکومتی سسٹم کے اوپر. کیا طریقہ ہے؟ اگر وہ خارجیوں کی طرح عام لوگوں کو بھی کافر کہتا ہے جس طرح آج کے زمانے میں دہشت گرد اور خوارج کرتے ہیں, تو پھر تو بلا شک و شبہ ایسا خروج حرام ہے. لیکن اگر وہ حق کے لیے, عدل کے لیے کھڑا ہوا ہے اور وہ شخص یہ کہہ رہا ہے کہ جناب میں حق کے لیے کھڑا ہوا ہوں, اور اس کا ایک تاریخی تسلسل موجود ہے, یعنی وہ اپنے آپ کو اہل البیت کے ساتھ جوڑ رہا ہو اور واقعتاً اس کا جو تعلق ہے وہ اہل البیت کے ساتھ بن رہا ہو, اس کا کردار موجود ہو, کسی کے استعمال میں نہ ہو, وغیرہ وغیرہ, تو ایسے خروج کو آپ حرام نہیں کہہ سکتے. لیکن جو عام لوگوں کو کافر کہتے ہیں اور عام لوگوں کو قتل کرتے ہیں تو بلا شک و شبہ ایسا خروج, ایسا قیام وہ حرام ہے. تو طارق مسعود یہ بات کیوں کرتے ہیں بار بار, مفتی طارق مسعود صاحب, کہ جناب خروج یہ حرام ہے, بغاوت پیدا ہو جائے گی, انارکی پیدا ہو جائے گی. جناب جس بغاوت کی آپ بات کر رہے ہو اور جس کو آپ حرام قرار دے رہے ہو, یہ بنو امیہ کے حکمرانوں نے اس کو حرام قرار دیا, رسول اللہ نے حرام نہیں قرار دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث تم نے نہیں پڑھی, من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ وإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان, کہ جو شخص کسی منکر کو دیکھے تو اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے بدلے. اور قرآن مجید کی آیت جو تم پیش کرتے ہو, کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, تم بہترین امت ہو, لوگوں کی بھلائی کے لیے نکالے گا, امر بالمعروف کرتے ہو, نہی عن المنکر کرتے. تو یہاں میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ حکمران کے زمانے میں جو مذہبی تعبیرات ہو گئی, بعد میں انہوں نے اسے عقائد کے نام سے پیش کیا. ایک کتاب المحن, المحن جس کے مصنف محمد بن احمد التمیمی الافریقی ہے, المتوفى 333 ہجری, یہ 4 صدی ہجری کے اہل سنت اکابرین میں سے ہیں. انہوں نے حجاج بن یوسف کا ایک واقعہ لکھا ہے اور یہ واقعہ بڑا شاندار ہے. اس واقعے کو آپ سنیے گا توجہ کے ساتھ اور اندازہ لگائیے کہ حکمران کیسے عقائد کو ایجاد کرتے تھے, مذہبی معاملات کے اندر وہ کیسے گفتگو کیا کرتے تھے. حجاج بن یوسف ذہبی رحمہ اللہ نے اس کے حالات زندگی میں سیر اعلام النبلاء میں لکھا ہے, کان ناصبیًا, یہ ناصبی بندہ تھا, یہ حجاج بن یوسف ظالم انسان تھا, اس نے صلحاء کو, صحابہ کرام کو شہید کیا. حجاج بن یوسف اہل البیت کے بارے میں اس کا بغض دیکھیں. اس نے اپنی فوج کو روانہ کیا کہ ایک شخص ہے یحییٰ بن یعمر, اس کو گرفتار کرو. یحییٰ بن یعمر کو گرفتار کر کے لایا گیا اور شابی سے روایت ہے, شابی ہمارے اہل سنت کے بڑے محدثین میں سے ہیں. اس آدمی کو بیڑیاں لگی ہوئی ہیں, ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں, گلے میں توق ڈالا ہوا ہے, پیروں میں بیڑیاں ڈالی گئی ہیں, زنجیروں سے باندھا ہوا ہے. حجاج بن یوسف اس سے کہہ رہا ہے کہ اے یحییٰ مجھے یہ بتاؤ کہ تم یہ بات کیسے کرتے ہو کہ حسن و حسین رضی اللہ عنہما علیہم السلام, حسن و حسین یہ رسول اللہ کی ذریت میں سے, تمہارا استدلال کیا اور تم یہ بات کیوں کرتے ہو؟ اندازہ لگائے حجاج بن یوسف کو اس مسئلے سے کیا تکلیف ہے. اگر ایک شخص کہتا ہے کہ امام حسن و حسین یہ رسول اللہ کی اولاد ہے, تو اس سے حجاج بن یوسف کی حکومت کو کیا خطرہ ہے, اس سے بنو امیہ کی حکومت کو کیا خطرہ ہے. لیکن حجاج بن یوسف جانتا ہے, اسے معلوم ہے اچھی طرح سے, اس کی پوری یہ کوشش رہی ہے کہ اہل البیت کو رسول اللہ سے جدا کریں اور عوام کو اہل البیت سے جدا کریں, کیونکہ اہل البیت کا جو تعلق ہے اوصیاء رسول ہے, رسول اللہ کے وصی ہیں, عوام کی رغبت ان کے ساتھ ہے. تو اب چونکہ یہ سیاستدان اچھی طرح سے واقف تھے, مذہب کو استعمال کرتے تھے, یہ جانتے تھے کہ اگر عوام کا تعلق اہل بیت کے ساتھ ہے تو پھر ہماری حکومت نہیں چل سکتی. ہم نے جو ظلم کی بنیاد پر اپنی حکومتوں کو قائم کر رکھا ہے ہر زمانے کے اندر, یہ نہیں چلیں گی. تو لہٰذا حجاج بن یوسف نے اس سے کہا کہ تم یہ کیسے ثابت کرتے ہو, اور آگے سے خود ہی کہہ دیا کہ دیکھنا آیت مباہلہ میرے سامنے پیش مت کرنا کہ تم کہو تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم, یہ آیت مت پیش کرنا کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ تم فوراً یہ آیت پیش کرو گے. تو یحییٰ بن یعمر نے تھوڑی دیر کے لیے توقف کیا اور اس نے کہا کہ حجاج میں اس آیت کو پیش نہیں کروں گا, آل عمران کی 61, میں اسے پیش نہیں کروں گا, بلکہ میں تمہارے سامنے ایک الگ آیت پیش کر رہا ہوں. اللہ اکبر, اہل البیت قرآن کے ساتھ ہے. قرآن مجید آج کل کے ناصبی, غامدیوں اور مفتی طارق مسعود جیسے لوگوں کو بھی اس کو کان کھول کے یہ سن لو. یحییٰ بن یعمر نے کہا کہ حجاج اب تیار ہو گیا کہ اچھا ایسی کوئی اور آیت قرآن میں ہے. حجاج حافظ قرآن تھا, اس نے کہا یار میں نے تو پورے قرآن میں غور کیا ہے اور کوئی آیت تو قرآن میں ہے نہیں اہل البیت کی فضیلت میں, یہ کہاں سے ثابت کرے گا. تو اس نے کہا قرآن مجید میں یہ آیت ہے, وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد وسلیمان وایوب ویوسف وموسیٰ وہارون وکذالک نجزی المحسنین, اور اس کی ذریت سے یعنی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے داؤد ہیں, سلیمان ہیں, ایوب ہیں, یوسف ہیں, موسیٰ اور ہارون ہیں, اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو. وزکریا ویحییٰ وعیسیٰ والیاس کل من الصالحین, کہ زکریہ ہیں, یحییٰ ہیں, عیسیٰ ہیں اور الیاس ہیں, یہ سارے کے سارے صالحین میں سے ہیں. قال فذکر اللہ عیسیٰ من ذریت ابراہیم, تو یحییٰ نے کہا, یحییٰ ابن یعمر نے, کہ دیکھو اللہ رب العزت نے یہاں عیسیٰ علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے قرار دیا ہے.
بِأُمِّهِ، حالانکہ عیسیٰ ابن مریم ہے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ عیسیٰ یہ ذریت ابراہیم میں سے۔ مولوی صاحبوں مجھے بتاؤ، مولوی صاحبان، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام کیا تھا؟ کیا نام ہے ان کے والد کا؟ کوئی نام نہیں ہے۔ ہاں اگر تم بھی نصارہ بننا چاہتے ہو تو یوسف النجار کہہ دو، لیکن قرآن مجید نے کوئی والد کا نام ذکر نہیں کیا ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ عیسیٰ ابراہیم کی ذریت میں سے ہے۔ تو یہ آیت جب یحییٰ بن یعمر نے حجاج بن یوسف کے سامنے پڑھی تو وہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا، اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آئی۔ تو اس واقعے کو پیش کرنے کا مقصد کیا تھا؟ اس واقعے کو پیش کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اس وقت کے حکمران وہ اس بات سے واقف تھے کہ اہل البیت علیہم السلام جو کہ قرآن کے ساتھ ساتھ ہیں، انہیں عام لوگوں سے کاٹا جائے تاکہ ان کی ظالم حکومتیں چل سکیں۔ تو یہ تعویلات ہوتی رہی ہیں، اور آج بھی ایسے لوگوں کو جو طلقاء ہیں، جو فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے اور جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طلیق کہا، طلقاء کہا، انہیں بھی صحابیت میں شامل کر کے دفاع صحابہ کے نام پر تحریکات چلائی جاتی ہیں اور عام مسلمانوں کی تکفیر ہوتی ہے۔ یہ جن کی بات کرتے ہیں دفاع صحابہ کی، اگر یہ صحابہ کی بات کرتے نا تو عمار بن یاسر کی بات کر۔ کبھی آپ نے سنا انہوں نے عمار بن یاسر کا عرس منایا؟ کبھی آپ نے سنا کہ انہوں نے بتایا ہو کہ عمار بن یاسر کو کس نے شہید کیا؟ کبھی آپ نے سنا کہ انہوں نے بتایا ہو کہ عمار بن یاسر کو شہید کرنے والا ایک صحابی تھا؟ ابو الغادیہ کون تھا؟ مناؤ پھر، ابو الغادیہ کی بھی عرس مناؤ، عمار بن یاسر کی بھی مناؤ عرس۔ تو یہ صحابہ صرف انہی کو کہتے ہیں جو کہ طلقاء ہیں۔ میری اہل سنت کی عوام اسے اچھی طرح سے معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جن صحابہ کی بات کرتے ہیں وہ صحابہ کون ہیں، اور جو اصیل صحابہ ہیں، مخلصین صحابہ ہیں، ان کو بالکل انہوں نے چھوڑ دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، دوبارہ میں موضوع کی جانب آتا ہوں، کہ شہر سے کسے نکالا؟ الحکم بن ابی العاص الاموی، الحکم بن ابی العاص کو نکالا۔ یہ الحکم بن ابی العاص کون ہے اور کیوں اسے نکالا گیا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ ابن حبان الدارمی البستی المتوفى 354 ہجری نے کتاب الثقات جلد نمبر 3 صفحہ 84 پہ لکھا ہے، الحکم ابن ابی العاص ابن امیہ القرشی لہو صحبہ۔ حکم بن ابی العاص یہ قرشی ہے اور یہ صحابی ہے، لہو صحبہ، یہ صحابی ہے۔ اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کوئی یہ نہ کہے کہ جناب یہ تو صحابی نہیں تھا، تو ہمارے ہاں محدثین کے نزدیک یہ صحابی ہے۔ وہ والد مروان بن الحکم، اور یہ مروان بن الحکم کے والد ہیں۔ معرفت الصحابہ لابی نعیم الاصبہانی المتوفى 430 ہجری جلد نمبر 2 صفحہ 711، مطبوعہ دار الوطن لنشر الریاض، انہوں نے بھی یہی بات لکھی ہے کہ یہ شخص صحابی تھے۔ اب یہ جو شخص ہے یہ صحابی ہے، اور یعنی اس کا صحابی ہونا ثابت ہو گیا۔ اب ایک شخص جو صحابی ہے، جن کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ الصحابۃ کلہم عدول جنتی، اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ سے نکالا، اور مدینہ طیبہ وہ کہ ہر مسلمان یہ خواہش کرتا ہے کہ میں اس مدینہ میں رہوں، اس مدینہ کے سبزیوں میں سے ہوتا، اس مدینہ کے جانوروں میں سے ہوتا، اس مدینہ میں سے ہوتا، اس مدینہ کے ہر چیز کے اوپر سلام کہتے ہیں نا، ہمارا عشق اور ایمان مدینہ ہے، ہر مسلمان کا عشق اور ایمان مدینہ ہے۔ لیکن رسول اللہ نے ایک صحابی کو نکال دیا مدینہ سے، کیوں نکالا بھائی؟ سوال ہے۔ مسند احمد بن حنبل تحقیق احمد شاکر جلد 11 صفحہ 71 اور 72، اور میں آپ کے سامنے جو روایت پیش کر رہا ہوں، جو تحقیق پیش کر رہا ہوں، یہ شیخ شعیب ارناؤوط ہے، اور یہ احمد شاکر سے بہت سخت ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس روایت کی سند صحیح مسلم کی شرط پر صحیح ہے، یعنی اس کے راوی جو روایت میں آپ کے سامنے پیش کروں گا وہی ہے کہ جو صحیح مسلم کے ہیں۔ کہتے ہیں حدثنا ابن نمیر حدثنا عثمان بن حکیم عن ابی امامہ، اور روایت کا نمبر ہے 6520، مسند احمد۔ ابی امامہ ابن سہل ابن حنیف سے روایت ہے، وہ عبداللہ ابن عمر سے روایت کرتے ہیں، عبداللہ ابن عمر بن العاص، اور یہ راوی جو ہے عبداللہ ابن عمر جو صحابی ہیں، یہ کوئی شیعہ صحابی نہیں ہیں، یہ صفین میں تھے اور معاویہ کے لشکر میں تھے، لیکن انہوں نے امام علی کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی۔ یہ اپنے والد کے ساتھ تھے، عمر بن العاص کے ساتھ، اور عمر بن العاص کا موقف سب کو معلوم ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کننا جلوسا عند النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں تھے، وقد ذهب عمرو بن العاص، اور عمر بن العاص ان کے والد وہ گئے ہوئے تھے، وہ اٹھ کے جا چکے تھے، یلبث ثیابہ لیلحقنی، اور وہ اس لیے گئے تھے تاکہ وہ دوبارہ سے آئیں اور اپنے کپڑے وغیرہ پہن کر آئیں۔ فقال ونحن عنده، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے پاس ہی بیٹھے رہے تو آپ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لَيَدْخُلَنَّ عَلَيْكُمْ رَجُلٌ لَعِينٌ، تمہارے پاس ابھی جو آدمی آئے گا وہ لعین آدمی ہوگا۔ تو یہ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں ابھی میرے والد وہاں سے اٹھ کے گئے تھے اور وہ آنے والے تھے، تو میں دل میں خوفزدہ ہو گیا، پریشان ہو گیا کہ کہیں میرے والد نہ آ جائے، اور رسول اللہ جو فرما دے وہ حق ہوتا ہے، اور آپ فرما رہے ہیں کہ ابھی ایک آدمی آنے والا ہے وہ لعین ہے، ملعون ہے۔
وہ کہتے ہیں فواللہ ما زلت وجلا اتشوف داخلا وخارجا، عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں بار بار کبھی باہر دیکھتا تھا کبھی اندر دیکھتا تھا کہ وہ کہیں میرے والد نہ آ جائے، حتی دخل فلان یعنی الحکم، یہاں تک کہ فلاں آدمی آ گیا یعنی حکم بن ابی العاص آ گیا، حکم بن ابی العاص آ گیا۔ المعارف ابن قتیبہ الدینوری جلد نمبر 1 صفحہ 353، کان مروان یکنا ابا عبد الملک، مروان کنیت رکھتا تھا ابو عبد الملک کا، وہ ابوہ الحکم بن ابی العاص، اور اس کا والد جو ہے ان کے والد جو تھے حکم بن ابی العاص تھے، کان طرید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوم فتح مکہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فتح مکہ کے دن ہی نکال دیا تھا۔ یہ طرید رسول اللہ حکم بن ابی العاص، ومات فی خلافت عثمان، اور یہ حضرت عثمان کی خلافت میں اس کا انتقال ہوا۔ وکان سبب طرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایاہ، اور رسول اللہ نے اسے اس لیے نکالا تھا انہ کان یفشی سرہ، کہ یہ رسول اللہ کے رازوں کو عام کرتا تھا، فلعنہ وسیرہ الی بطن بج، تو اسے نکال دیا مدینہ سے۔ فلم یزل طریدا حیات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وخلافت ابی بکر وعمر ثم ادخلہ عثمان واعطاہ 100,000 درہم، یہ ساری زندگی باہری راہ مدینہ میں انٹری اس کے لیے منع تھی، مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی یہ مدینہ سے باہری رہا، لیکن جب حضرت عثمان کا دور آیا تو حضرت عثمان نے انہیں داخل کر دیا اور اسے 1,00,000 درہم دیے۔ مسند البزار ابو بکر احمد بن عمر بن عبد الخالق المتوفى 292 ہجری، روایت موجود ہے عبداللہ ابن عمر سے، وہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھے کہ اتنے میں ہمارے پاس ایک آدمی آیا، رسول اللہ نے فرمایا لَيَدْخُلَنَّ عَلَيْكُمْ رَجُلٌ لَعِينٌ، تمہارے پاس ایک لعین آدمی آئے گا، اور اسی اثناء کے اندر کہتے ہیں دخل الحکم بن ابی العاص، حکم بن ابی العاص آ گیا، حکم بن ابی العاص آ گیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نقلیں اتارا کرتا تھا۔ معجم الصحابہ لابن قانع جلد 3 صفحہ 196، ابو الحسین عبد الباقی ابن قانع المتوفى 351 ہجری، انہوں نے روایت نقل کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ہند بن ختیجہ کو سنا، وہ کہتے تھے کہ حکم بن ابی العاص وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب نقلیں اتارا کرتا تھا، یغمز بالنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ نقلیں اتارا کرتا تھا، تو آپ نے فرمایا اللہم اجعل بہ وزع مکانہ، پروردگار کہ جس جگہ پہ یہ اشارے کر کر کے میری نقلیں اتارتا ہے اس جگہ کو فالج کر دے، اس جگہ کو ساکت کر دے۔ کہتے ہیں والوزع الارجاف، یعنی سکتہ طاری کر دینا، اس جگہ پر زلزلہ طاری کر دینا، یعنی اس جگہ کو شل کر دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خبر دی تھی کہ میرے ممبر پر بندر ناچیں گے، اللہ اکبر، اور یہ حکم بن ابی العاص کی اولاد میں سے، بنو امیہ کے زمانے میں یہ پورا ہو، یزید اور بنو امیہ کے زمانے میں جو حکمران تھے وہ ممبروں پہ بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد پر سب و شتم کیا کرتے تھے۔ یہ روایت ہے المستدرک للحاکم کی، روایت کا نمبر ہے 8481، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں انی اریت فی منامی کأن بنی الحکم ابن ابی العاص ینزون علی منبری کما تنزل القردہ۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ مجھے ابھی خواب میں دکھایا گیا ہے کہ حکم بن ابی العاص کے جو اولاد ہے، اس کے جو بچے ہیں، اس کی جو نسل کے لوگ ہیں، وہ میرے ممبر کے اوپر ایسے اچھل کود مچا رہے ہیں جیسے کہ بندر اچھل کود مچاتے۔ قال فما روی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مستجمعا ضاحکا حتی توفی، اس خواب کے بعد رسول اللہ کو کبھی بھی کھلکھلا کر ہنستے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا۔ بنو امیہ کے لوگ وہ ہیں کہ جو رسول اللہ کی مسکراہٹ کو ہی لے گئے، رسول اللہ ساری زندگی اس خواب کو دیکھنے کے بعد مسکرائے نہیں، ہنسے نہیں، کھلکھلا کر خوش نہیں ہوتے تھے، کیونکہ معلوم تھا کہ جو میری وراثت ہے قرآن اور اہل البیت، اس کے ساتھ کیا دغا ہونے والا ہے، کتنا شبخون اس کے اوپر مارے جانے والا ہے، ڈاکہ مارے جانے والا ہے۔ اہل البیت میری اولاد کا جو حق ہے، خلافت بھی ان سے لے لی جائے گی اور ان کو شہید بھی کر دیا جائے گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی کھلکھلا کر نہیں ہنسے۔ ابو ہریرہ یہ کہتے ہیں تو حکم بن ابی العاص کی اولاد نے رسول اللہ سے مسکراہٹیں چھین، رسول اللہ کی اولاد کو شہید کیا، تو کہتے ہیں حتی توفی، یہاں تک کہ آپ وفات پائے۔ ھذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین ولم یخرجا۔ حاکم کہتے ہیں کہ یہ حدیث بخاری مسلم کی شرط پہ صحیح ہے، ذہبی نے کہا کہ یہ مسلم کی شرط پہ صحیح، لیکن بہرحال صحیح روایت ہے، ذہبی بھی اس کو صحیح کہتے ہیں، اگرچہ ذہبی کوئی محب اہل بیت نہیں ہے ذہبی، لیکن ذہبی نے پھر بھی اس روایت کو صحیح قرار دیا۔ اگلی حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، 8484 نمبر کی ہے،
حسن جزری ابی الحسن الجزری سے، وہ عامر بن مرہ الجہنی سے، اور یہ بھی صحابی ہیں۔ وکانت لہ صحبہ ان الحکم ابن ابی العاص استأذن علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فعرف النبی صوتہ وکلامہ۔ حکم بن ابی العاص نے اجازت چاہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آنے کی، آپ نے اس کی آواز کو پہچان لیا اور اس کی گفتگو کو۔ فقال اذنوا لہ علیہ لعنۃ اللہ، آنے دو اس پر خدا کی پھٹکار ہو، وعلی من یخرج من صلبہ، اور جو بھی اس کی نسل میں سے آتا ہے، الا المؤمن منہم وقلیل معہم، مگر یہ کہ جو آنے والا وہ مومن ہو اور وہ بہت تھوڑے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ اسی حکم بن ابی العاص کی اولاد میں سے، اللہ کی لاکھوں رحمتیں ہوں اس انسان پر، عمر بن عبدالعزیز کے اوپر، جس نے بنو امیہ کے زمانے کی بدعت کا خاتمہ کی، لیکن رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ مومن تھوڑے تھے۔ اور دیکھیں ہر قاعدے سے استثناء ہوتے ہیں، قرآن مجید میں ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو۔ کیا اس آیت کو دیکھ کر آج اس امت کا ایک ڈاکو، ایک شرابی وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ جناب میں اس امت کے خیر بہترین امت ہوں، بہترین فرد ہوں، لہٰذا میرے لیے سزا معاف کر دو، میں جو چاہے کرتا پھروں؟ نہیں کہہ سکتا۔ اس لیے آپ کہیں گے کہ جناب یہ صرف صالحین کو شامل ہے، تو رسول اللہ نے جو یہ لعنت کی ہے یہ صرف ان میں جو لعنت کے مستحق ہیں ان کے لیے یہ شامل ہے۔ تو جب آپ نے کہا کہ اس کی نسل کے اوپر بھی لعنت ہے، فرمایا یشرفون فی الدنیا ویدعون فی الآخرہ، حضور نے یہ بھی فرمایا کہ دنیا میں معزز کہلائیں گے لیکن آخرت میں سب سے گھٹیا لوگ ہوں گے۔ ذو مکر وخدیعۃ، یہ چال باز ہیں، دھوکے دینے والے ہیں۔ یعطون فی الدنیا وما لهم فی الآخرۃ من خلاق، دنیا کی ساری نعمتیں ان کو میسر آ جائیں گی لیکن آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ ھذا حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجا، حاکم نے کہا کہ یہ صحیح الاسناد روایت ہے، انہوں نے لیکن بخاری مسلم نے اس کو نقل نہیں کیا ہے۔ اور پھر حاکم نے ایک بات بہت عجیب بات کی ہے، حاکم رحمہ اللہ کہتے ہیں لیعلم طالب العلم ان هذا باب لم اذکر فیہ ثلث ما روی، اس بہت کم روایتیں پیش کی ہیں مولویوں، حاکم رحمہ اللہ کہتے ہیں میں نے 1/3 بھی اس میں پیش نہیں کی، اور اس امت میں جب سب سے پہلا فتنہ کھڑا ہوا وہ انہی کا فتنہ تھا، اور خدا کی قسم میں دل پر بوجھ رکھ کر ان روایتوں کو ذکر کر رہا ہوں، حاکم رحمہ اللہ کے۔ تو یہ حکم بن ابی العاص ایک صحابی ہیں جسے رسول اللہ نے اپنے شہر سے نکالا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں مولویوں سے کہ رسول اللہ نے ایک صحابی کو شہر سے کیوں نکالا؟ اس سوال کا جواب تلاش کریں۔ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، میں نے آپ کو روایات میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اپنی جانب سے کوئی بات نہیں کی، اور رافضی کہتے رہو، شیعہ کہتے رہو، کچھ بھی کہتے رہو، مجھے تمہارے ان ٹائٹلوں سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس لیے کہ میں اپنے اہل سنت کو بچا رہا ہوں، میں اہل سنت کا دفاع کروں، اہل سنت کی کتابوں سے بیان کر رہا ہوں۔ اب بھی اگر تم یہ کہتے ہو کہ جناب یہ اہل سنت کی کتابیں نہیں ہیں تو ٹھیک ہے، اپنا ہاتھ اٹھا لو، کھڑے کر لو اپنے ہاتھ۔ ابھی تو میں نے آپ کے سامنے، بلکہ میں آپ کے سامنے الاستیعاب فی معرفت الاصحاب ابن عبد البر اندلسی رحمہ اللہ، اس میں دیکھ لیں ان کے حالات زندگی میں حکم بن ابی العاص کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے، اور یہ اردو میں ٹرانسلیٹ ہو چکی ہے، لیکن یہ ٹرانسلیٹ کرنے والا بھی دیوبندی ہے، اس نے بہت ڈنڈیاں ماری ہیں، صحیح ترجمہ اس نے نہیں کیا ہے۔ حکم بن ابی العاص کا جو ترجمہ ہے 547 نمبر پر موجود ہے، کہتے ہیں حضرت عثمان کے چچا اور مروان بن حکم کے والد ہیں، انہوں نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا، رسول اللہ نے انہیں مدینہ منورہ سے چلے جانے کا حکم دیا تھا، پھر یہ طائف منتقل ہو گئے تھے، اس وقت ان کے بیٹے مروان بھی ان کے ساتھ تھے۔ ایک قول یہ کہ مروان طائف میں پیدا ہوئے۔ حضرت حکم، دیکھیں یہ ترجمہ کرنے والے، اس لیے کہ یہ صحابی مانتے ہیں اس کو، ترجمہ کیا کر رہے ہیں؟ حضرت حکم اس وقت طائف میں رہے جب تک حضرت عثمان خلیفہ نہ بن گئے، اس وقت تک طائف میں رہے۔ حضرت عثمان کی خلیفہ بننے کے بعد یہ مدینہ منورہ آ گئے، ان کا انتقال مدینہ منورہ میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کے آخری دنوں میں۔ حکم بن ابی العاص الاموی اسط الغابہ فی معرفت الصحابہ، وہ الاستیعاب فی معرفت الاصحاب ابن عبد البر الاندلسی کی، اور یہ اسط الغابہ فی معرفت الصحابہ، اسے بھی دیکھ لیں، یہ بھی اردو والی موجود ہے، اس میں بھی یہی الفاظ لکھے ہوئے ہیں، اور یہ پورا جتنی بھی میں نے آپ کے سامنے گفتگو کی ہے یہ اس کی بایوگرافی یہاں پر، ان کی بایوگرافی یہاں پر موجود ہے، اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں کہ رسول اللہ نے اسے مدینہ سے نکال دیا تھا۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے گفتگو پیش کی تاکہ بہت سارے یہاں پر پورے بنو امیہ کی بہت ساری اور بھی لسٹ موجود ہے، لیکن یہ گفتگو میں نے اس لیے آپ کے سامنے پیش کی تاکہ ہم یہ سوچیں کہ جناب جن کے بارے میں ہمارے اہل سنت میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ صحابی صحابی صحابی، ہمارے دماغ پھاڑ دیے، یہ بات کہہ کر حقیقت کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔